و دیگر علماء اکرام و شعراء اعظام و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت ہیں؟ اللہ سلامت رکھے۔ عشاء کے بعد سے لے کر اب تک آپ سن رہے ہیں اور بیٹھے ہیں۔ اتنا پڑھنا کمال نہیں ہے جتنا آپ کا بیٹھنا اور سننا کمال کی بات ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا اس محفل کی برکت سے، اس شب کی برکت سے آپ اور ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ مجھے بھی ایک جگہ اور جانا ہے ابھی۔ انشاءاللہ تھوڑے وقت میں بہت سی باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ آپ ہیں نا یہاں؟ موجود ہے نا؟ ہے نا؟ ماشاءاللہ زندہ ہے نا سب لوگ؟ ہم بھی زندہ، ہمارے نبی بھی زندہ۔ اڑپ کے بولے یہ کرسی والے بڑے اچھے بول رہے ہیں ادھر والے، اور ادھر جو کیمپ لگ گیا نا یہ وی آئی پی والوں کا، وی آئی پی ویری ویری اسپیشل۔ یہ کیا؟ جو اسپیشل وہی ہوگا جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی اور جوش بھی ہوگا۔ ابھی نہیں اٹھے، ابھی ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ سونے والے بھی، سونے والے جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ ماشاءاللہ جو سو رہے ہیں انہیں پاس سے محبت سے اٹھ جا پیارے نبی کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، دور کر دیا اندھیروں کو اپنے جمال سے، کشف الدجا بجمالہ، حسین ہے سب ان کی خصلتیں، حسنت جمیع خصالہ، درود بھیجو ان پر اور ان کی آل پر، صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جان نہیں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کوئی تمیز نہیں، سیدھا قرآن کا ترجمہ۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، مجھ پر ایمان رکھنے والو، قیامت پر ایمان رکھنے والو، میرے نبی کو ماننے والو، اے ایمان والو، توبہ کرو، توبہ کرو الاللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ کس طریقے کی توبہ ہونی چاہیے؟ توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا، جس سے نہ
نصیحت حاصل ہو جائے ایسی توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں آج شب برات میں یہاں آپ بیٹھے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ آخر اس رات میں یہاں پر اکٹھا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ علماء اکرام کے بیان سنو، علماء اکرام کے بیان سننے کے بعد اس پر عمل کر لو، اور جو غلطیاں ہو گئی ہو، جو غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہو، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان سے کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہے، انسان سے غلطی ہو بھی جاتی ہے، لیکن پیارے ایک دیوانوں سن لو نبی کے، اگر تم سے غلطی ہو جائے، اگر تم سے کوتاہیاں ہو جائے تو سنو، اگر تمہارا مالک جس کے یہاں تم نوکری کرتے ہو اگر تم سے غلطی ہو جاتی ہے، تمہیں مارتا ہے، تمہیں دھتکارتا ہے، تمہیں ناپسند کرتا ہے، لیکن اپنے رب کریم کی شان پہ قربان جاؤ پیارو، اگر تم پر توبہ ہو، اگر تم سے غلطی ہو جائے، اگر تم سے کوتاہیاں ہو جائے، کوئی بھی آپ سے غلطی ہو جائے تو گھبراؤ مت، نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ 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 کی بارگاہ میں گر گرانے لگو اور اللہ سے توبہ کر لو۔ اللہ تجھ سے کی بارگاہ میں جب تم توبہ کرو گے تو رب کی شان یہ ہوگی، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ جب بتائیے، جب اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر سکتا ہے تو پیارو سن لو، اگر اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ گے، توبہ کرنے والے بن جاؤ گے، اللہ بھی راضی ہوگا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوگا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ دو عالم کانفرنس حضور سید عالم القادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، واہ بہت خوب ماشاءاللہ۔ آج شب برات سید صاحب کہہ رہے تھے فیس بک پہ بڑا معافی نامے چل رہا ہے، فیس اسٹیٹس پہ بڑا معافی نامہ چل رہا ہے، میں بتاؤں میرے پاس صبح سے کتنے معافی نامے آ گئے۔ ایک صاحب نے کہا معاف کر دیجئے، میں نے آپ کی تمام غلطیوں کو معاف کر دیا ہے، مجھے بھی معاف کر دیجئے، لیکن صبح جب ہوتی ہے نا، جب شب برات کے دوسرے دن آتا تو وہی آدمی سینہ تانے ہوئے سامنے کھڑا ہے۔ اے پیارے، ندامت تو اس بات پہ ہونی چاہیے تھی، اگر تجھے ملتا، اگر تُو نے واقعی معافی مانگ لی تھی تو قسم خدا کی اپنی باہوں کو پھیلا دیتا اور کہہ دیتا میں اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں جنہوں نے غیروں کو معاف کیا ہے، تو میرا اپنا ہے، تو میرا بھائی ہے، تو میرے نبی کا غلام ہے۔ ارے نہ تو یہاں پر اس بازار میں نہ تو امیری دیکھی جاتی ہے نہ تو غریبی دیکھی جاتی ہے، بلکہ نبی کے بارگاہ سے یہ پیغام ملتا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندر آئے نہ کوئی بندر۔ واہ 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 واہ، بہت خوب ماشاءاللہ، کیا بات ہے، جواب نہیں حضرت، جواب نہیں ماشاءاللہ، واہ حق بات ہے، بالکل بے شک بے شک بے شک، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ لیکن آج بندہ اور بندہ نواز میں بڑا فرق ہے۔ جی 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 بے شک، بندہ نواز اور بندے میں بڑا فرق، بندہ نواز بھی بندے کو دیکھ رہا ہے کون مالدار ہے، آپ کو بات تمہاری تصور صاحب کچھ پڑھائی کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، دیکھ رہا کون مالدار ہے کون غریب ہے۔ ایک ویڈیو آئی، پیر صاحب آئے غریب کے آئے ایسے آئے، بول لے 5G کی دعا، 5G کی اسپیڈ سے دعا، مفتی سلیم صاحب 5G کا لانچ نہیں ہوا، مفتی قیام الدین صاحب بولے دعا میں ہو گیا۔ ارے واہ، یہ کیسا 5G سسٹم ہے؟ اور بھیا پتہ نہیں، آج کل تو یہ پیروں کا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ شب برات میں بیٹھنے والوں، اس رات میں آپ اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، یقین جانے، یقین مانے اور پہچانے، اگر کائنات میں سب سے بڑا پیر اگر دنیا میں آیا ہے تو وہ آمینہ کا لال ہے، اور سب سے بڑا مرید ہے تو ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ واہ 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 واہ،
بہت خوب ماشاءاللہ، بہت خوب، حق بات ہے، حق بات ہے، بے شک۔ لیکن آج پیر بولے پیر، ایک صاحب بولے حضرت پیر صاحب آ گئے، اعلیٰ حضرت مولوی تھے۔ حاجی صاحب اعلیٰ حضرت مولوی تھے۔ میں نے کہا مولا بننے کے لیے مولوی بننا پڑتا ہے، مولا بننے کے لیے مولوی۔ اور یہ بات ہے بڑی اہم کر رہا ہوں میں، جو کہ تم لوگوں میں آج رائج ہے۔ ایک بات اور ہے جو سب سے زیادہ چل رہی ہے، بولے یہ مولوی ہے، ہم فقیر ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں، اگر حافظ تصور صاحب بیٹھے ہیں، بتائیں بات ہے نہیں ہے حاجی صاحب؟ ہم بولے شریعت الگ طریقت الگ ہے بھائی، شریعت الگ بولے ہاں۔ ایک سے پوچھا کشن گڑھ میں پروگرام کرنے گیا، راجستھان کے پاس اجمیر شریف کے پاس گئے ہو گے سب لوگ، گئے یا نہیں؟ اجمیر معلیٰ، وہ اجمیر معلیٰ، امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت، سنیت کی جان، حقانیت کی پہچان، ارے مصنف کنز الایمان، اللہ ہے ان پر مہربان، آج تک ہو رہی ہے رحمت و رضوان۔ کہتے ہیں اگر ہندوستان میں کہیں دعا قبول ہوتی ہے تو وہ خواجہ کی نگری میں ہوتی ہے۔ واہ، بہت خوب، بہت خوب ماشاءاللہ، واہ۔ بولے طریقت والے الگ، شریعت والے الگ۔ اچھا ایک بات میں تم سے پوچھوں گا، صاف ستھری بات کروں میں، ادھر ادھر کی ایسی بات نہ کروں جو ادھر سے نکلے ادھر چلی جائے۔ اگر کسی کے سر پہ بال نہ ہو تو کنگھے کا کیا کام؟ بتاؤ بھائی، ہاں بھائی حضرت، اگر سر پہ بال نہ ہو تو کنگھا کرے ادھر یا ادھر، ہو جائے بالکل صفر، ادھر یا ادھر۔ تو شریعت و طریقت اور حقیقت و معرفت یہ ایسا سنگم، ایسا ملاپ کہ بغیر شریعت کے، میں نے ایک تصوف کے بہت بڑے امام زید الدین المخدومی ان کی بارگاہ میں عرض کی ہے، امام آپ بتائیں شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ بولے فشریعت ان کا سفینت و طریقت ان کا الباری و حقیقت ان غالا۔ شریعت کشتی کی مانند و طریقت ان کا البحر، اور حق طریقت ندی یا سمندر کی مانند، اور حقیقت اس کے اندر جو موتی ہوتا ہے جسے لؤلؤ کہتے ہیں اس کی مانند ہے۔ پتہ چلا بغیر کشتی کے سمندر پار نہیں ہو سکتا، بغیر کشتی کے سمندر پار نہیں ہو سکتا، اور جب تک سمندر میں غوطہ نہیں لگاؤ گے اس وقت تک حقیقت اور معرفت کے راہ میں ہموار نہیں ہو سکتے۔ اے پیارو، آج جو یہ تمہارے یہاں جھولا چھاپ پیر میں جو جھولا چھاپ پیر پھر رہے ہیں، جو مسلک اعلیٰ حضرت کے ارے سچے پکے دشمن ہیں، تو لو نہ تو یہ سچے ہیں، نہ ان کا طریقہ جو سچا ہے، نہ ان کی نسبت سچی ہے۔ شریعت اور طریقت کا کوئی پاسبان تھا تو 14ویں صدی میں امام عشق و محبت، جب لوگ کہہ رہے تھے مصطفیٰ ہماری طرح ہے، جب لوگ کہہ رہے تھے نعوذ باللہ مصطفیٰ کو علم غیب نہیں ہے، جب لوگ کہہ رہے تھے ارے مصطفیٰ کا علم و شیطان کا علم مساوی ہے، جب مصطفیٰ کی بات کر رہے تھے تو امام عشق و محبت بریلی کا امام اٹھا تھا اور کہہ رہا تھا سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے، ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ دو عالم کانفرنس، علماء اہل سنت،
حضور سید عالم القادری صاحب قبلہ. ارے واہ حضرت، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ جواب نہیں بھائی، واہ، ارے واہ. اور ایک بات اور ہماری بستی میں سننے میں آئی ہے، خبر جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. خبر کا نام ہی خبر اس لیے رکھا کہ اس میں شک ہو. یہ بیٹھے ہیں مولانا جملہ خبریہ پڑھانے والے روز روز کہ زید القائم، جی 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 زید کھڑا ہے. کوئی بولا نا زید جالس، زید بیٹھا ہے. کیا ہوا؟ شک ہوا. خبر جھوٹی اور سچی دونوں. کسی نے لکھا کہ وہاں پر گئے 10 آدمی گئے، چاہے گئے یا نہ گئے، خبر ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ خبر ہے. اگر خبر سچی نہیں ہے تو بہت اچھی. سمجھو یہ جو میں بات جملہ کہہ رہا ہوں تو بڑے سمجھو. اگر خبر سچی نہیں تو بہت اچھی. اگر خبر سچی ہے تو آپریشن کی ضرورت. کیونکہ جو مسلک پہ انگلی اٹھاتا ہے، جو اپنے عقیدے کی وضاحت نہ کرے، جو تمہیں مسلک اعلیٰ حضرت سے دور کرے، سمجھ جانا رونگ وے پہ ہو. سمجھ جانا رونگ وے پہ ہو. پھر سننے میں آیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ صحابہ کے گستاخ ہیں اور ان کی روش بن رہی ہے. حضرت امیر معاویہ کو گالی دی جا رہی ہے. نام لے کے یہ بیٹھے ہیں حضرت، یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں، آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں. کل کو یہ نہ ہوا کہ کسی نے خبر جھوٹی سنا دی. ایک ادھر ہو گئے، قاضی صاحب یہ خبر سنی ہے میں نے بھی، آپ کے یہ قاضی صاحب خود تصدیق کر رہا ہے. اب یہ بتاؤ میرے پیارو، حضرت حسن حق پہ تھے یا نہیں تھے؟ کیونکہ یہ شب برات میں عقیدہ سنبھال کے جانا. شب برات، چھٹکارے کی رات، ان رونگ وے اور رونگ جعلی جو جھولا چھاپ جو پیر پھر رہا ہے ادھر ادھر. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع مثال بننا ہے. ارے بات جب آتی ہے نا، جب بات آتی ہے تو بہت دور تک نکلتی ہے. وہ کہتے ہیں صحابہ اصحابی کالنجوم، حضور نے فرمایا میرے صحابی ستاروں کے مانند، اقتدیتم بأی اہتدیتم، جس کسی کی بھی اقتداء کر لو گے ہدایت پالو گے. جو کوئی کسی صحابی پر انگشت نمائی کرے تو وہ حضور کے فرمان پر انگلی دکھا رہا ہے، اور جو حضور کے فرمان پر جس نے انگلی اٹھائی ہے وہ نہ تو کل باقی رہے دین خوب قیامت تک باقی رہے. جی بے شک حق بات ہے. بے شک بہت خوب. حضرت حسن حق پہ تھے یا نہیں تھے؟ ادھر والے بتائیں. وہ امام جس کے بارے میں امام حسین کہتے ہیں امامی ہوا اخی و امامی، حسن میرا بھائی بھی ہے میرا امام بھی ہے. جس کو امام حسین نے اپنا امام کہا ہو، جس کو امام حسین نے اپنا امام کہا ہو، بتاؤ اس کی امامت میں کوئی شک؟ نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن ایک بات اور سن لو، جب حق پہ تھے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی یا نہ کی؟ بتاؤ کی تو آپ ہی بتا دو. کی جب کی صلح تو بتاؤ اگر حق پہ تھے تو صحیح کی یا غلط کی؟ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن ہے نا، حسن یہ نام کا بھی حسن ہے، سیرت کا بھی حسن ہے، صورت کا بھی حسن ہے، واہ بہت خوب. اخلاق کا بھی حسن ہے، کردار کا بھی حسن ہے. یہ میرا ہے، جس کو نبی کہتے میرا ہے. جب قیامت ہو، محشر کا میدان ہو، اگر کسی کو حضور نے کہہ دیا یہ میرا ہے، اگر کہہ دیا
یہ میرا ہے میرا، تو زمانہ کہے نہ کہے جنت کہے گی آجا جو نبی کا ہے جلدی آجا۔ واہ 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 واہ، جنت کیوں کہے گی کہ آجا جلدی آجا، بغیر روکے ٹوکے آجا؟ تو اس کی بھی ترجمانی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ ارے نہیں ابھی تک یاد نہیں ہوا یہ سب۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت بولو اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ ابھی جب ہم سیدوں کو فخر ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کے ذکر کرنے سے، واہ واہ، ارے واہ کیا کہہ دیا حضرت، بڑا جملہ بڑا۔ اور جب ہم سیدوں کو فخر ہے کہ ذکر احمد رضا کرے تو ان کی کیا اوقات وہ ذکر احمد رضا بند کرے؟ کیا بات ہے، بہت خوب ماشاء اللہ۔ سب سے بڑا جملہ 2023 کا۔ سنو 2023 ہو یا 24 ہو، زمانہ بدلے گا اس لیے یہ زمانہ بدلتا ہے، اور ہر بدلنے والی چیز جو ہوتی ہے کیا ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ حادث ہوتی ہے۔ ہر بدلنے والی چیز حادث ہوتی ہے۔ مفتی کریم صاحب کیا ہے وہ قاعدہ؟ حادث المتغیر العالم حادث، العالم تغیر حادث ہے۔ مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، یہ منطق کا جملہ ہے۔ ابھی تو آنے دو، ابھی تو بات باقی ہے، بات باقی ہے۔ اس رات کے بدلے میں کوئی رات نہ ہوگی۔ سوچ رہے ہوئے کیوں نہ بھی آپریشن ہو رہا ہے، اور آپریشن کے بعد جب آپریشن ہوتا ہے تو اپنے بھی اور غیر بھی وہی باہر کھڑے ہوتے ہیں تھیٹر کا، جلدی ایسے چکر لگائیں گے، ایسے چکر لگائیں گے۔ بولے کیا ہوا؟ اگر جب آتا ہے نا ڈاکٹر تو کہتا ہے ایم سوری، تو کہتے ہیں جی سنو یہاں سوری کی بات نہیں ہے، تمہارے عقیدوں کی جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے نا اس کی حفاظت کرنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جنت ہماری ہے، کیوں ہے؟ ہم حضور کے ہیں۔ اگر بیٹا نکارا ہو، بدبخت ہو، بد چلن ہو تو باپ کی پراپرٹی میں سے حصہ نہ ملے۔ ارے واہ 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 واہ، ہاں؟ کیا بات ہے بھائی، واہ واہ، باپ کی پراپرٹی میں سے حصہ نہ ملے اور گستاخ نبی ہو کر جنت کی تمنا کرے۔ ارے بھائی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، ہمارے سید عالم القادری صاحب قبلہ، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، شہنشاہ دو عالم کانفرنس۔ یہ للوارا ہے، للوارا کاکڑے کے تھوڑی دور۔ پرسوں ایک جلسہ تھا، ایک جلسہ تھا، ایک جلسہ تھا۔ کیا تھا؟ ایک جلسہ تھا، کیونکہ ایسا ہوتا وہ سنیوں پہ جلسے میں مزہ ہی نہیں آتا جس میں اعلیٰ حضرت کا ذکر نہ ہو۔ کیوں مزہ آئے؟ کیونکہ احمد رضا ہم اس لیے تعریف نہ کرتے کہ پٹھان ہے، ہم اس لیے تعریف کرتے کہ حضور کا عاشق ہے۔ ارے عشق کا مجمع، عشق والے جو ہوتے ہیں نا محبت سے بولیں گے۔ للوارے میں جلسہ تھا اور ایک شاعر صاحب عقیل الرحمان صاحب
منقبت کا ایک شعر انہوں نے پڑھا مفتی اعظم ہند کے تعلق سے، حکومت ہی پلٹ دیتے ہیں میرے مفتی اعظم، کسی مفتی کے فتوے میں یہ طاقت ہو نہیں سکتی۔ اب ایسا یہ شعر پڑھ دیا، ایوان باطلہ میں زلزلہ آ گیا، ایسے پھٹے ترکی والے بھی اتنے پریشان نہ تھے جتنے یہ پریشان تھے، اور کہنے لگا، بعد میں شاعر صاحب کو گھیر لیا کہ شاعر صاحب 1947 سے لے کر 2023 چل رہی ہے، بتاؤ مفتی اعظم کے فتوے سے کون سی حکومت بدلی، کون سی حکومت گری، کون سی الپ مت میں آئی، کیونکہ یہاں پہ سیاسی لوگ بیٹھے ہیں، ہندی کی چندی کر دو، بات تو سمجھ میں آئے، بولے کون سی حکومت گری؟ میں نے کہا حکومت گرنے کی بات کرتا ہے جب سے یہ کانگریس نے کہا تھا نسبندی جائز کر دو، اور سب بک گئے تھے، ندوہ بک گیا تھا، سہارنپور بک گیا تھا، اور جو لوگ بکے نہ تھے وہ تو چپ ہو گئے تھے۔ جب آئی بات مصطفیٰ رضا کی، جب بات آئی احمد رضا کے لختے جگر کی، پور کیبنیٹ کی پوری ٹیم آ گئی، کہا جائز کر دو جائز نسبندی کو، جائز کر دو نسبندی کو۔ امام احمد رضا کا بیٹا تھا کہ آج میں تو اس باپ کی وراثت کو سنبھال رہا ہوں جو کہ نان پارا کے بادشاہ کی مدعو سرائی نہ کری تھی، جس نے نان پارا کے بادشاہ کی تعریف میں قصیدے نہ گائے تھے، میں تو اس کا بیٹا ہوں۔ ارے تو کہتا ہے نسبندی جائز کر دو، سن لے نسبندی کل بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے، قیامت تک حرام ہے۔ ارے سن لو مفتی اعظم کا فتویٰ نہ بدلا، لیکن اب تک 1900 اب تک 2023 تک کانگریس یو پی میں بھیک مانگتی نظر آ رہی ہے۔ اگر اللہ والے سے نہ الجھتی تو اقتدار میں آ جاتی۔ یہ بریلی کی تو پھٹکار ہے کہ آج تک اقتدار میں آ نہ سکی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا بات ہے، بہت خوب ماشاءاللہ۔ کہنے لگے حکومت بدلی، ارے میں نے کہا تو حکومت کی بات کرتا ہے، حکومت بچتی اللہ والوں کے در سے ہے، ارے اللہ والوں کے در سے مل بچتی ہے۔ چاہے آپ دیکھ لیں محمد غوری کو دیکھ لیں، چاہے محمد غوری کو دیکھ لیں، جس بادشاہ کو دیکھ لیں، اگر چاہے وقت کا کوئی دجال بھی کہیں پر بھی ہو، اگر ہندوستان میں کوئی حکومت کرتا ہے تو خواجہ کی نگری میں پہلے جاتا ہے، بعد میں کاروبار سنبھالتا ہے۔ حقیقت بالکل کیا بات، اور پتہ نہیں، اچھا ایک بات اور بتا دو، ایک بات میں تم سے پوچھوں گا، آپ سے سب لوگ بیٹھے ہیں اور یہاں سے لے کے وہاں تک تائید کرو، اگر غلط ہو پہلے بتا دیو، میں مان لوں گا غلطی، میں اس میں سے نہیں ہوں کہ نہیں میں ہی ٹھیک ہوں، ہو سکتی ہے غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، بتا دیو، یہ بتا دو جو عشق رسول کی بات کرے وہ ہمارا ہے یا نہیں ہے؟ جی بے شک۔ بتاؤ نا، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، جو عشق رسول کی بات کرے وہ ہمارا ہے نہ ہے؟ ہم اس کے ہیں نہ ہیں؟ تو کہہ دو وادی رضا کی کوہ مالا رضا کے ہے، سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا، ہم کو رضا مسلم، اے ملک سخن کی شاہی، سخن کی شاہی او رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے، لیکن شب برات میں آنے والوں، اس رات میں کچھ لوگ ایسے ہیں بخشش کی دعا کرنے آئے ہیں، بخشش کے طلبگار ہیں، مولا معاف کر دے، لیکن ان سے میں بتاتا ہوں ہر کوئی بخشا جائے گا، ایوری بڈی، ہر کوئی بخشا جائے گا، لیکن کچھ لوگ نہیں بخشے جائیں گے۔ ایک تو ماں باپ کا نافرمان، دوسرا شرابی،
یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم تو ایسے نہ تھے، تم تو منہ دیکھی بات نہ کرتے تھے پہلے، چاہے امیر ہوتا یا غریب ہوتا، جب دین کی بات آتی تھی نا تو کہتے تھے آج کیا ہے، جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے اس کا ہر ایک زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ بولے اس گوشے پر روشنی ڈالوں گا جس گوشے کو سید صاحب نے چھوڑا، انہوں نے چھیڑا، میں چھوڑوں گا نہیں، پورا کروں گا۔ آج شراب اتنی عام ہو رہی ہے، ایک آیا کہنے لگا حضرت عقیقہ بڑا شاندار ہوا۔ کیا ہوا؟ میں نے کہا عقیقہ تو شاندار ہوتا ہی ہے، سنت ہے۔ بولے کوئی سی ایسی چیز نہ تھی جو کہ نہ ہو۔ میں نے کہا اچھی بات ہے۔ بولا حضرت بیئر تک تھی، بیئر شراب کی بات کر رہے ہو؟ استغفار کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں نے کہا یہ عقیقہ نہیں تھا جس کو تو عقیقہ کا نام لے رہا ہے، اس میں اللہ کے فرمان کی دھجیاں اڑائی گئی تھی، وہ عقیقہ نہیں ہو سکتا، وہ عقیقہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ کھلم کھلا گناہوں میں ملوث ہونے کی دعوت ہے۔ آج تمہیں کیا ہوتا ہے، پہلے اللہ والے ہوتے تھے، ایسے ہوتے تھے، گاؤں والے ہوتے تھے، محلے والے ہوتے تھے، اگر کسی کے یہاں پہ حرام کی دولت ہوتی تھی تو نہیں جاتے تھے، اس کا بہشکار کرتے تھے۔ اب منہ دیکھا، اب منہ دیکھی، میری بات تھوڑی بری تو لگ رہی ہوگی لیکن تمہیں بری لگے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تمہیں منانے کے لیے نہیں آیا ہوں، نبی کی بات پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ تمہیں بری لگے تو لگے، لیکن میرے رب نے مجھے چنا ہے، اس ممبر کی لاج رکھنی ہے۔ اگر ان ممبروں سے حق گوئی ختم ہو گئی، اگر ان ممبروں سے حق کی بات اور صداقت کی بات ختم ہو گئی تو کہاں جاؤ گے؟ اس لیے چاہے گناہ امیر کرے برا جانو، چاہے غریب کرے برا جانو، چاہے باپ کرے برا جانو، بیٹا کرے برا جانو، بھائی رشتہ دار کرے برا جانو، ادھر برا جانو گے اسے نیکی کی دعوت دو گے، رب کی بارگاہ میں جھکاؤ گے، توبہ و استغفار کراؤ گے، تمہاری دنیا بھی کام ہوگی، مرنے کے بعد آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ لہٰذا میرے پیارو، آپ کو جاگرک ہونے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کا۔ جس دن تم جاگ گئے نا، جزیرہ عرب کی 5 منٹ کی بات ختم کر رہا ہوں۔ جزیرہ عرب میں اسلام پھیلا تھا، کہاں پھیلا تھا؟ اسلام پھیلا۔ اسلام کے جو غیور بڑے بڑے بزنس مین تھے، 500 اونٹوں پہ، کتنے؟ 500 اونٹوں پہ گیہوں انہوں نے لادا اور انڈونیشیا کا سفر کرنے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ سنو انڈونیشیا میں تجارت کریں گے، بہت زیادہ منافع کمائیں گے۔ وہاں گئے، لیکن مسلمان جو تھے نا، جس ملک میں جاتے تھے پہلے اس کے بادشاہ سے ملاقات کیا کرتے تھے اور ان سے اجازت مانگا کرتے تھے کہ ہم آپ کے ملک میں، آپ کے دیش میں، آپ کے کنٹری میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے، آپ کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ اجازت دے دیتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ وہ اجازت کے بعد جو ہے کام کو شروع کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بادشاہ کے پاس آئے، کہنے لگے ہم 500 اونٹوں پہ کیا لائے ہیں؟ گیہوں کی بوریاں لائے ہیں، ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے یہاں تجارت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اجازت ہے؟ بادشاہ نے منع کر دیا، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ کہنے لگے یہ بتاؤ اجازت کس چیز کی نہیں ہے؟ آپ کہا میری جو ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر کے لیے آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، وہی نہیں سننا ہے؟ یہ مجھ سے اچھا آپریشن کریں گے مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف والوں۔
یہ جھولا چھاپ تو پیروں پہ بات چل رہی تھی آپ سے پہلے جو کہنا یہ اعلیٰ حضرت مولوی تھے چل رہی تھی بات وہیں سے کھڑا ہوں صحیح صاحب آپ آ گئے ماشاء اللہ 1 اور 1 11 اب سنو بات کر رہا تھا انڈونیشیا میں گئے مسلمان کہا ہم آپ کے دیش میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں بادشاہ نے کہا نہیں کر سکتے کہا کیوں نہیں کہ میرے یہاں پر بھوک مری ہے وہاں پر میرے یہاں پتنگ دستی ہے کہیں ایسا نہ ہو تم تجارت کرنے کے لیے جاؤ اور میرے یہاں کی پبلک تمہارے مال کو لوٹ لے اور میں اس میں میرا دیش اور میں بدنام ہو جاؤں اللہ اللہ جب یہ مسلمانوں نے سنا نا جب یہ بات مسلمانوں نے سنی تو سنو مسلمانوں نے مشاورتی کونسل بٹھائی سارے جتنے بھی بزنس مین تھے سارے عرب کے جتنے بھی بڑے بڑے بزنس مین تھے انہوں نے کہا سنو جب اس میں قحط سالی ہے کما اور لیں گے 500 جتنے بھی اونٹ اوپر کیا ہے گیہوں لدا ہے ان میں تقسیم کر دیں گے بادشاہ کے سپرد کر دیں گے کماتے رہیں گے بعد میں اور بھی موقع آئیں گے لیکن اللہ کی رضا حاصل کریں گے جب اتنا کہا سوچ جب بادشاہ کے پاس آئے بادشاہ سے کہنے لگے انویسٹ کریں گے تو آپ کے یہاں کریں گے بادشاہ بولا کیسے کرو گے تمہیں منع کر دیا نہیں کر دیا میں نے بولے نہ کریں گے تو یہی کریں گے بولے کیسے کر دو گے بولے سنو ہم ایسا انویسٹ کریں گے جس میں نفع ہی نفع ہوگا نقصان نہیں ہوگا کہا سنو یہ تمام اونٹ جو 500 کے 500 ہے اسے لے لو اور اپنی ضرورت مند رعایا تک تقسیم کر دو جب بادشاہ نے یہ سنا کہ سارا مال تقسیم کر رہا ہے کہا رک جاؤ ٹھہر جاؤ اندر گیا نہا کر آیا غسل کر کے آیا اور کہنے لگا اب تک تو مجھے خبر دی تھی کہ مسلمان غاصب ہے اب تک تو مجھے خبر ملی تھی کہ مسلمان ظالم ہے اب تک تو خبر ملی تھی کہ مجتمع مسلمان جو ہے وہ جو ہے شدت پسند ہے اللہ اللہ لیکن آج دیکھ رہا ہوں جب آپ کا یہ عالم ہے تو آپ کے نبی کی تعلیم کا عالم کیا ہوگا کہنے لگا ارے بعد میں تقسیم کرنا پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان کر دو اور جب بادشاہ مسلمان ہوا تو رعایا تو بعد میں ہوتی جو تھا نا ہیڈ جو فوج کا اب مسلمانوں میں ایک بات ہوتی پہلے سے آ رہی ہے مفتی شہریار صاحب بیٹھے کہ جب بھی مسلمان کوئی فتح کرتے تو نعرہ تکبیر کا نعرہ لگاتے اور وہی رسم چلی آ رہی ہے بہت بری لگ گئی لوگوں کو اجمیر میں کوئی بات نہیں وہاں تک حضرت جائیں گے لیکن سنو نعرہ لگاتے تھے ان کو یہ پتا تھا کہ مسلمان جب نعرہ لگاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جنگ کرتے ہیں تمام فوج آ گئی مسلمانوں کو گھیر لیا اور کہنے لگی کیا ہوا بادشاہ نے اشارہ کیا کہ یہ پیبند لگنے لگا جن کے کپڑوں پہ پیبند لگے ہوئے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں ان سے لڑائی نہیں ہوئی ہے ان سے تو ملائی ہوئی ہے اس کو تو سنبھال لے میرا سودا تو مدینے والے کے بازار میں ہو چکا ہے جب سودا ہوا جو اس کا وہ تھا فوج کا کمانڈر وہ بھی کلمہ پڑھا جب اس نے کلمہ پڑھا تو رعایا مسلمان ہو گئی آج ہو کیا گیا تمہیں ہو کیا گیا آج بھائی کی بھائی ٹانگ کھینچ رہا ہے وہ دیکھو مسلمانوں کا کردار یہ تھا چاہے گھر کے پاس ہندو ہو عیسائی ہو سکھ ہو اگر وہ پریشان ہوتا تھا تو مسلمان اپنی پریشانی سمجھتا تھا یہی وجہ تھی کہ پورے ہندوستان میں وہ 7 بر اعظم میں اگر آج دیکھے تو اسلام کا نور نظر آ رہا ہے بات پوری کر کے بات ختم جو پیر چلنا نہیں ہے جھولا چھاپ والے ان سے بچ جاؤں یہ تمہارے بخشش کا ذریعہ نہیں ہو سکتے تمہاری شفاعت نہیں ہو سکتے آج کل تو معاملہ الگ ہے اگر پیر دیکھنا تو بریلی میں تاج الشریعہ کو دیکھو کہ چھوٹا مقدس میں محمود اشرف صاحب کو دیکھو سرکار مدنی میاں کے جلووں کو دیکھو جلوے ان کے دیکھو گے جلوے مصطفیٰ کے نظر آئے گے یہ کہنا آج کل تو پیر مرید اپنے پیر کو بڑا بلی بنا لیا بلی ایک حضرت ایک پروگرام میں تھا میں اور وہاں پر حضرت کون سا نعرہ ایسا نعرہ جو اس پیر کے لیے نہ لگا سلطان الاولیاء جو غوث پاک کا لقب ہے
وہ نعرہ اس کے لیے لگا، اور ایک پیر کو ادھر پیٹ موٹے پیٹ والا گھیرے ہوا تھا، ایک ادھر گھیرے ہوئے تھا۔ میں نے کہا بیچ میں پیر صاحب بیٹھے، میں جب گیا یہ بات بڑی اہم ہے اور یہ تمہارے 5-6 کلومیٹر کے آس پاس کی بات ہے، میں بات کر رہا ہوں، آج اکیلے میں آنا بتا بھی دوں گا کہاں کی بات ہے۔ سنو، پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے ادھر، بیچ میں وہ پتلے دبلے، ادھر موٹا، بڑی بڑی ٹوپی ہے۔ میں نے کہا جیسے میں گیا مجھے بتایا کہ حضرت علماء کی بڑی توہین ہو رہی ہے، ان کا اشارہ ایسا تھا، جو بھی تقریر کرنے جاتا تھا وہاں حضرت مفتی صاحب ایسے 10 منٹ ایسے، جیسے وہ کیمرے میں فوٹو کھینچے نا کہتے بولے 10 منٹ کہہ رہے ہو، کسی کی بات مانے، اور علماء کہنا سبحان اللہ کہو تو کہنا تم نہ کہو گے، ساری ذمہ داری ان پہ ہی ہے۔ یہ ان کا معاملہ تھا۔ جب میں نے کہا اچھا، جب میں گیا تو میں نے کہا پیر صاحب کون ہے؟ بولے صاحب حضرت ہیں۔ تو میں نے کہا تم حضرت کے سراہانے اور آیتی کیا کرو، تمہیں پیر کے ادب نہیں معلوم؟ نیچے اتر گئے، اور پھر میں نے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذین لا يدعون مع الله الها آخر۔ جب میں نے ترجمہ کیا اور ان کا آپریشن کیا تو ساری بات پیر صاحب کی ہاں میں ہاں کرائی، اور جب آئی دعا کی بات، دعا کہ حضرت دعا کر لو، تو حضرت کو دعا یاد ہو تو کہنا، بولے آج مجھے دعا کی ضرورت نہیں ہے، دوا کی ضرورت ہے۔ دعا کی ضرورت نہیں، دوا کی ضرورت ہے۔ تو سن لو، جو عالم نہیں ہو، جو عالم نہیں ہے، جس کو علم نہیں حاصل ہے، جس نے علم مصطفیٰ حاصل نہیں کیا ہے، علم شریعت حاصل نہیں کیا ہے، علم طریقت حاصل نہیں کیا ہے، علم حقیقت حاصل نہیں کیا ہے، علم معرفت حاصل نہیں کیا ہے، وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ حقیقت میں وہ خود بھی جہنم میں جائے گا اور تمہیں بھی جہنم میں لے کے جائے گا۔ اس لیے ان رونگ نمبروں پہ ڈائل، انہیں بلیک لسٹ کرو۔ صحیح العقیدہ سنی جو مسلک اعلیٰ حضرت کا پیروکار ہو، ناشر ہو، اس کے۔ اور بھیا ایک بات ہو رہی، تمہاری بستی میں کتنا امام صاحب بیچارے ادھر یہ ادھر وہ پہاڑ کا آ جانا، لمبی لمبی چوٹی والے تو یہی پیر ہے۔ صحیح ہے بات تو ہماری سبھی صحیح ہے، عمل کرو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔